اللہ کے رسول علیہ السلام حج سے واپس تشریف لے گئے۔ ماہ محرم کا مہینہ بہت اچھے سے گزرا، اور سفر کا جب آخری ہفتہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں علالت شروع ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری ہفتے میں سفر المظفر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا کی۔ ساتھ جانے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دیر تک ان کے لیے، بقیع والوں کے لیے دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں دفن ہوتا تاکہ حضور کی دعا میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ اتنی دیر تک دعا فرمائی، اور جب درمیان میں یوں بھی ہوا کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا، چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے۔ جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رو پڑے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول سے جس کو جتنا تقرب ہوتا ہے حضور کی باتیں اس کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تو آقا نے فرمایا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی آنسوؤں سے تر، ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک سخت جملہ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے دوسرا جملہ کہا، میں صرف اس کو میں مفہوم کے طور پر جو ہے وہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں، اصل جملہ دوسرا ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا ان کو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا رفیق اعلیٰ سے ملے، تو اس نے رفیق اعلیٰ سے ملنا پسند کیا۔ فاروق اعظم نے جب کہا تو صدیق اکبر نے کہا عمر، جس کو موت و حیات کا اختیار ملے وہ اللہ کے رسول کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محبوب کبریا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے عمر، جلد ہی اب یہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے، جلد اب یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی اشارے دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ میں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو، اور پھر بار بار حضور علیہ السلام ایک بات کرتے رہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور واضح اشارے کرنے کربلا کے فرما رہے میرے بعد اللہ میری اہل بیت کے بارے میں تم کو آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر المظفر کہ آخری ہفتے میں جو ہے وہ علیل ہوئے، اور جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امہات المومنین سے اجازت لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمانا گوارا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے رسول میں رہے، تقریباً 15 دن یا 16 دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیماری رہی اور مرض وصال میں رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا بخار تھا کہ اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بخار کو برداشت ہم کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر آزمائش لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بخار کی تپش اور حرارت اتنی تھی کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کے رسول اللہ کے جسم اطہر پہ ڈالتے اور تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ ملتے اور فرماتے موت کی سختی ہے، موت سخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے، اور پھر ان 15 دنوں میں یا 16 دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا۔ دیکھو حج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امیر الحج کے لیے صدیق اکبر کا۔ اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر نماز۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی علالت بڑھی، اور پھر
ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج اللہ کے رسول آخری خطبہ دیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام آج آخری خطبہ دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ بات بلال نے سنی، حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے دیکھو تو سے آخری خطبہ، حضور کا آخری خطبہ، حضور آخری خطبہ بلال نے سنا، میں ہچکیاں بن گئی، حضور آخری خطبہ۔ ہاں بلال جاؤ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں۔ جس نے سنا اپنے بیگانے نے رو پڑے، لوگ دل پکڑ لیے، کام چھوڑ کے مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت مولا کائنات کا کندھا ایک طرف سے اور ایک طرف سے حضرت عباس کا کندھا تھاما اور تھام کر کے جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد منبر پہ بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا، آقا فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ باقی ہے لے لو، کسی کا قرض ہے لے لو، کسی کا جو ہے لے لو۔ میں اللہ کے یہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ مجھ پر نہ، یہاں دینا آسان وہاں دینا مشکل۔ بہت بار بار واسطے دیے، ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم میرے قرض نکلتے ہیں آپ پر۔ اگر میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ آقا علیہ السلام میرے آقا، آپ نے بار بار کہا اور قسم دے کر کہا میرے 4، آقا فرماتے ہیں یاد ہے وہ 4 درہم کائے کے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل اور بھکاری آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بظاہر تم دے دو ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر میں نے حضور طلب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے جو ہے وہ رقم ادا فرما دی، یہ لو۔ پھر پوچھا اور کسی کا کچھ ہے، اور کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ نہ تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا تھا کیا وہ دین کا پورا پیغام میں پہنچا چکا؟ میں نے پورا دین پہنچا دیا، میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز بلند ہوئی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، کچھ نہیں چھپایا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، اللہ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ تو نے مجھ پہ جو نازل کیا میں نے من و ان کو پہنچا دیا، یہ گواہی دیتے تو گواہ رہنا۔ حضور گواہی لے رہے ہیں، کیوں؟ اے لوگو دین میں نے تم تک پہنچایا، جیسا کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے تم تک پہنچایا۔ اب مطلب کیا؟ تم کو میں نے دیا، تم آنے والوں کو ویسے ہی دینا، ان کو تم نے دیا، پھر وہ اگلے، پھر وہ اگلے، پھر وہ، یعنی قیامت تک یہ دین پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دین کبھی ختم نہ ہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو؟ مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو کہ رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے مجتہدین کو، مجتہدین نے اولیاء کاملین کو، اولیاء نے ہمارے مرشدوں کو جو دین ہمیں دیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین دیا ہے اس پوزیشن میں؟ کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 5 کلمے میں نے سکھائے، ایمان مجمل ایمان مفصل میں نے سکھائے، نماز پڑھنا میں نے سکھایا، وضو کرنا میں نے سکھایا، عقائد میں نے سکھائے، فرض علوم میں نے سکھایا۔ شریعت میں ہے کتنے لوگ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، اے اللہ یہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جا میں نے دین فگاں بلند بھی۔ صحابہ تڑپ تڑپ کے اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، آخری خطبہ ہوا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام میں مولا کائنات اور جناب فضل کا سہارا لے کر پھر واپس تشریف لے گئے بظاہر، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا، میں تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شہزادگان حسنین کریمین موجود تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور شہزادوں کو دیکھتے روتے، سیدہ کو دیکھتے روتے، سیدہ حضور کو دیکھ کر کے روتی۔ آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، سیدہ رو پڑی، اس کے بعد کچھ کہا، سیدہ مسکرا پڑی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ اتنی جلدی غمگین ہو کے اتنی جلدی خوش ہوتے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا بابا کا راز کبھی نہ بتاؤں گی جب تک کہ
یہ راز خود افشا نہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کا اب تو بتا دو جو میرا تم پر حق ہے. تو عرض کیا کہ آقا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں نہیں رہوں گا. فاطمہ میں جا رہا ہوں. میں رو پڑی, بابا آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو آقا نے فرمایا مگر خوش ہو جا, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہوگی. اسی لیے ٹھیک 6 مہینے کے بعد سیدہ پاک دنیا سے کوچ کر گئی. حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کا وصال ہوا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ اکبر گھر والے آئے اور پوچھا آقا دنیا سے جا رہے ہیں, غسل کون دے گا؟ غسل کون دے گا؟ کچھ اصحاب بھی تھے, غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے. اہل البیت غسل. کفن کون پہنائے گا؟ میرے گھر والے. قبر میں کون اتارے گا؟ میرے گھر والے. نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جیسی نماز جنازہ کی بات آئی چیخیں نکل گئی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرا جسد اقدس تیار کر دینا تو سب حجرہ خالی کر دینا. پہلے جبریل مجھ پر درود و سلام پیش کریں گے, فرشتے درود و سلام پیش کریں, پھر میرے اہل بیت درود و سلام پیش کریں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے, بلکہ سب آتے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے. بلکہ جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جنازہ بھی کہتے ہیں تو کلیجہ کانپتا ہے, بس صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ کیا ہستی. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا. فرمایا میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا, میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا. اس طرح کی باتیں کی. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین فرماتے میرے بھائی عبد الرحمن آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو میں نے دیکھا کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کی مسواک کریں گے حضور؟ مسواک بہت پسند تھی. تو حضور نے سر کا اشارہ کر کے ہاں کہا. میں نے مسواک کو اپنے منہ سے, دیکھو یہ اماں عائشہ پاک کی شان ہے, صدیقہ بنت صدیق کی شان ہے, کہتی ہے میں نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کیا, حضور علیہ السلام کو دیا. حضور نے اس سے مسواک فرمائی, وہ اور وضو فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر انور میری گود میں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی. روایتوں میں آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا دروازے پر گئیں. آنے والے نے کہا, سیدہ نے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم ہوں, ملاقات چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. تو سیدہ نے فرمایا کہ ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ مل سکو, جاؤ بعد میں آنا. بس تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی, اور اس کے بعد پھر کہا کہ کون؟ بابا کا خادم ہوں آپ کے, ملنا چاہتا ہوں, اذن حضوری چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ طبیعت علیل ہے, بعد میں آنا. تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک. آقا نے فرمایا فاطمہ آنے دو, وہ کوئی عام خادم نہیں ہے, وہ حضرت ملک الموت ہے, عزرائیل ہے. بیٹی اس سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور اس کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے. آنے دے. یہ وہ ہے جو بچوں کو باپ سے جدا, باپ کو بچوں سے جدا, بیوی کو شوہر سے, شوہر کو بیوی سے, یہی آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے. بیٹی آنے دے اور رفیق اعلیٰ کی طرف جانے دے. حضرت ملک الموت بارگاہ رسالت میں موجود تھے. جبریل امین آئے, عرض کی یا رسول اللہ اب بھی اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک یہ سب بیماری دور فرما دے, اور آپ رفیق اعلیٰ کی طرف اگر چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, اور اگر آپ رہنا چاہیں تو اب بھی بیماری دور ہو سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نے رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور اجازت ہو, حضور اجازت ہو تو روح انور کو جو ہے وہ جسم اقدس سے نکال لیا جائے. اور پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ روح کائنات کی روح دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا, روح کائنات کی روح جسد انور سے پھر قبض کر لی گئی اور رفیق اعلیٰ کی طرف 3 جملے کہتے ہوئے تشریف لے گئے. ایک جملہ یہ تھا اپنی بیویوں کا, خادم اور غلاموں کا خیال کرنا.
بیویوں کا، خادم اور غلاموں کا خیال کرنا دوسرا جملہ تھا۔ دوسری بات تھی نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو ضائع مت کرنا، اور تیسری بات اللہ کا نام تھا اور رفیق اعلیٰ کی طرف روانگی تھی۔ اور پھر دست مبارک جو ہے وہ کی طرف سر انور آیا، اور پھر ایک کوہرام تھا، ایک کوہرام، بات ختم کرتے کرتے ایک کوہرام تھا۔ سیدہ کائنات آج ان کے والد بزرگوار دنیا سے کوچ کر گئے، گویا کہ عرف عام میں کہیں تو مخدومہ کائنات آج یتیم ہو گئی، آج مخدومہ کائنات یتیم ہو گئی۔ آج حسنین کریمین کے سر سے ظاہری طور پر نانا کا سایہ اٹھ گئے۔ فاروق اعظم تلوار نکال لی، فاروق اعظم جس نے کہا محمد الرسول اللہ دنیا سے کوچ کر گئے اسے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے اور واپس آئے ویسے وہ بھی واپس آئیں گے۔ عثمان غنی زبان بند ہو گئی، منہ نہیں کھلتا، کیا کہیں، کس کو کیا کہیں، جیسے کچھ لوگ غم میں اتنے ڈوب جاتے زبان نہیں۔ عثمان غنی کی کیفیت یہ ہو گئی، حال یہ ازواج پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صدیق اکبر اللہ اکبر رو رو کر بےحال، مولا کائنات رو رو کر بےحال، بلال حبشی سسکیاں نکل رہی، جنات کے رونے کی آواز آ رہی، مدینہ منورہ میں جنات رو رہے ہیں، جانوروں پر صدمہ ہے، صحابہ بے چین اور بے قرار ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال سننے والا نہیں۔ اس وقت کتنا کیسا وقت تھا لوگوں، جب آپ نے انبیاء، جب آپ نے سید الانبیاء، ان کی آل، ان کے اصحاب کی قربانی سنی، یہاں اب دیکھو دین کتنا خطرے میں ہے۔ نئے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے اسلام کی ترقی دیکھ کر وہ پھر سے کافر ہونے لگے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیسے دنیا سے چلے جاتے، ان کا انتقال کیسے ہوتا، ان کا وصال کیسے ہوتا، وہ مرتد ہونے لگے۔ لوگوں کا حال یہ ہوا، اس وقت توجہ کرنا 2 مرتبہ دین پر وقت آیا، یہی کربلا ہے۔ 2 مرتبہ دین پہ وقت آیا جب کشتی ڈگمگانے لگی۔ ایک وقت رسول اللہ کے وصال کا وقت تھا جب فاروق اعظم جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے، عثمان غنی جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے، اس وقت صحابہ ہوش کھو رہے، رو رہے، آنسو بہا رہے۔ اس وقت کون سا مرد تھا جس نے ان سب کو اکیلے سہارا دیا؟ تو صحابہ کہتے ہیں اس وقت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر منبر پہ چڑھے۔ فاروق اعظم لوگوں کو کہہ رہے تھے حضور کا وصال نہیں ہوا، وہ آئیں گے واپس۔ صدیق اکبر باہر آئے، حضور کی پیشانی چوم کر، حضور علیہ السلام کو سوتی کپڑا جو وہ اڑا دیا گیا تھا، صدیق اکبر آئے، حضور کو دیکھا، پیشانی چومی اور کہا اللہ آپ ظاہری حیات میں بھی جو وہ مشکبار تھے اور آپ مہکتے تھے، اور بعد وصال بھی آپ مہک رہے یا رسول اللہ۔ اور صدیق اکبر پھر آئے، کہا عمر میری بات سنو۔ عمر نے کہا، سید فاروق اعظم نے کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرے صحابہ کو کہا کہ میری طرف آؤ۔ سارے صحابہ فاروق اعظم کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ صدیق اکبر کی طرف آئے، اور آپ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور اخیر تک شاکرین تک پڑھی آپ نے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے کوچ کر جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے اللہ کا دین چھوڑ کے؟ صدیق اکبر نے فرمایا لوگو اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ نے حضور کے جانے سے پہلے حضور کے جانے کا حال بیان فرما دیا اس آیت میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ صحابہ کو یقین ہو گیا حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب صحابہ
हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के आखिरी आराम की तैयारी शुरू करते हैं। जब गुस्ल दिया जा रहा था, मौला अली ने गुस्ल दिया। जो लोग पानी डाल रहे थे, सूफिया फरमाते हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी। ये सूफिया की रिवायत। जो लोग पानी डाल रहे थे उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी इसलिए बांध दी गई थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सतर पर अगर किसी की नजर पड़ गई तो वो अंधा हो जाएगा। इसलिए सिवाय मौलाए कायनात करमल्लाहु तआला वजह, फिर उन्होंने गुस्ल दिया। बल्कि सूफिया यहाँ तक फरमाते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया जा रहा था तो जिस तरफ पलटने की बात होती आसानी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम गोया कि उस तरफ रुख फरमा लेते, और फिर 3 कपड़ों में हुजूर अलैहिस्सलाम को कफन शरीफ पहनाया गया। और उसके बाद फिर अब इस पर सवाल खड़ा हुआ कहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक बने, तो किसी ने कहा बकी ले जाएंगे, किसी ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार जहाँ है वहाँ ले जाएंगे। तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया नबी जिस जगह पे दुनिया से उनकी रूह निकलती है वही जगह पर नबी को दफन किया जाता है, वही उनकी आरामगाह बनती है। तो जहाँ हुजूर का विसाल हुआ वहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह बनेगी। अब यहाँ पर एक बात कह दूँ, कुछ लोग आपको बहकाते हैं कि विसाल पीर के दिन हुआ फिर बुध की रात में तदफीन क्यों हुई। इसको बात करके बात मुकम्मल करता हूं। जब विसाल पीर के दिन हुआ तो बुध की रात को इतनी ताखीर क्यों हुई कि पीर का पूरा दिन गया, पीर की रात गई, मंगल का दिन गया, मंगल की रात गई, बुध का दिन गया, बुध की रात आ गई, इतनी देर तक के जिस्म पाक जसद अक़दस क्यों रहा। पहली बात अल्लाह की हिकमत ये थी ताकि चार दिन तक जसद अक़दस वैसे ही रखा रहे और दुनिया को पता चल जाए कि महबूब के जिस्म में तगय्युर रूनुमा नहीं हुआ। लोग अपने अब्बा दादा को रखते हैं, कोई पंखा लगाता है, कोई बर्फ लगाता है, कोई ठंडे कूलर उसमें रखते हैं, है ना, फिर भी चेहरे देखने के काबिल नहीं रह जाते। लेकिन उस दौर में तो ये सारे इंतजामात नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक में कोई तब्दीली नहीं। लोग देख लें कि हुजूर ज़ाहिरी जिस्म के साथ जब हयात थे, ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो भी मुअत्तर थे और बाद विसाल भी मुअत्तर रहे। और दूसरी बात ये थी कि हुजरे आयशा सैयदा आयशा, आप मदीना शरीफ गए, जो गए अल्लाह मुबारक करे, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें जल्द मदीना शरीफ दिखाए और अल्लाह हमें भी आपको भी बार बार दिखाए। हुजूर अलैहिस्सलाम इस वक्त जहाँ आराम कर रहे हैं वो 2 हुजरे हैं, हुजरे सैयदा फातिमा और हुजरे आयशा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त विसाल फरमाया तो उस वक्त तो इतना बड़ा भी हुजरा शरीफ नहीं था, उस वक्त तो हुजरे आयशा सिद्दीक़ा ही था। तो चूंकि लोग आते जाते और दुरूद पढ़ते, सलाम पढ़ के जाते, आते दुरूद पढ़ के सलाम पढ़, तो छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग गिरो दर गिरो आते, दुरूद और सलाम पढ़ के जाते, दुरूद। तो वो चूंकि वहां से जिस्म अक़दस को बाहर नहीं निकाला गया था, हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक हुजरे सैयदा आयशा ही में रखा गया था और वहीं आकर के लोग दुरूद और सलाम पढ़ते थे। तो हजारों असहाब आते गए, दुरूद और सलाम पढ़ के जाते गए, आते गए। तो ताखीर की एक वजह यह भी थी। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को लहद अतहर के सपुर्द कर दिया गया और इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से आलम बका की तरफ अपनी शान के मुताबिक कूच फरमाया। और इस तरह से हमारा अकीदा ये वाज़े हो गया कि अम्बिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फ़कत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ है निकाह, उसका तरका बटे जो फ़ानी है। नबियों को मौत आती है, एक आन के लिए आती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उनकी बीवियों को बीबियां ही कहा जाता है, बेवा नहीं कहा जाता। और उनकी बीबियां जो है वो बीबियां ही है, इसलिए कि बेवाओं से निकाह हो सकता है, बीबियों से निकाह
کا نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کرام کی ازواج پاک سے ان کے وصال کے بعد اس لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اگر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں آپ کی پچھلی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ تو گویا کہ جب آنے والی گھڑی آتی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے، تو حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضور قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ ہے، یعنی شہیدوں جیسی حیات نہیں ہے، شہیدوں سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی حیات ہے، اور وہ زندہ ہیں الحمدللہ۔ ہم کلمے میں یہی تو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب آخری بات عرض کر دوں، سب پر غم تھا، سب پر غم تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے، جملے پہ غور کرے، جو جتنا چہیتا اور جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کو اتنا صدمہ تھا کہ جب وصال کے بعد حضرت بلال سیدہ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا، بلال کیسے ہمت ہوئی ان ہاتھوں کی کہ میرے بابا کو لحد کے سپرد کرے۔ اور آپ کہتی تھی، بابا آپ کے جانے سے مجھ پر وہ غم ٹوٹا ہے کہ اگر وہ غم پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں، اور دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں، سمندر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں۔ سیدہ پاک پوری زندگی بعد وصال رسول روتی رہی اور صرف روتی رہی، اور بالآخر اسی صدمے میں سیدہ پاک نے دنیا سے وصال فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کیا ہوا، اب آگے کی داستان سیدہ کائنات سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک اس محفل کو قبول کر لے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔